السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور عائشہ انسٹیٹیوشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ تجلی روح اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے۔ اس کے بارے میں ہم قرآن کریم سے دلیل اور احادیث کریمہ یہ تمام ذکر کریں گے، ان کی تفسیر اور تشریح سماعت کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ اس میں ہماری مدد فرمائے، اور ہمارے جو پیارے ہمارے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے اسے ایصال ثواب کا ذریعہ بنائیں۔ میں اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے اس بیان کو ریکارڈ کر رہی ہوں۔ آپ اپنے والدین، اپنے پیاروں کے ایصال ثواب کی نیت سے سنیے اور اسے آگے بھی فارورڈ کیجیے۔ آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے والوں میں اپنا نام شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلی روح اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا صلی اللہ علیہ وسلم دل سے کہا کیجئے، جھوم کر کہا کیجئے، یہ نہ سوچا کیجئے کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہمیں کون سن رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے حکم سے اس کے فرشتے ہمارا درود پاک لینے پر معمور، اور اللہ تعالیٰ ہمارا درود پاک سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود پاک سن رہے ہیں۔ تو درود پاک نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے پڑھا کیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ نور آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات، یعنی اللہ نور ہے آسمانوں، والارض، اور زمین کا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں زمین اور آسمان کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا نور ظاہر ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور اسی بات کو دوسرے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا زمین اور آسمان کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا نور ظاہر ہے، یعنی نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 15، قد جاءکم، بے شک آیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، اور واضح اور روشن کتاب۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک واضح اور روشن کتاب آئی۔ اللہ نور ہے، اللہ کا کلام نور ہے، اللہ کا ذکر بھی نور ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل بھی نور والا یعنی نورانی ہو جاتا ہے۔ کنیکشن سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا کنیکشن ہے؟ اللہ نور ہے، اللہ کا کلام بھی نور ہے، اللہ کا ذکر بھی نور ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل بھی نور والا ہو جاتا ہے، یعنی نورانی ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جتنے بھی ذرائع ہیں، جتنے بھی راستے ہیں، وہ سب نور والے یعنی نورانی ہیں۔ مثلا اگر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اس سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، صدقہ اور خیرات کیا جائے، حج کیا جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، تو یہ سب کام نور والے نورانی ہیں اور نورانی بنا دیتے ہیں۔ ان کاموں سے انسان کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ نور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو ابھی جو ہم ذکر کر رہے ہیں ہمارے اوپر بھی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ہم سن رہے ہیں ہمارے اوپر بھی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کا دل بھی نور والا یعنی نورانی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس نور والی ہستیوں کا ذکر کر کر کے نور والا بن جاتا ہے تو وہ ہستیاں نور والی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ان ہستیوں کا ذکر کرنے سے انسان کے دل سے جہالت اور گمراہی کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کے دل کے اندر دو طرح کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے، ایک نور کی اور ایک ظلمت کی۔ یعنی انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے بنایا ہے وہ دو کیفیات ہمارے دل میں ہوتی ہیں، ایک نور ہوتا ہے اور ایک ظلمت ہوتی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انسان کے دل میں دو مکان ہیں۔ انسان کے دل میں دو مکان ہیں، ایک مکان میں شیطان رہتا ہے، وہ ظلمت کا جس کا کام انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی عبادت، اس کے کلام اور اس کے نور سے دور رکھنا ہے، اور اس کے دل میں ظلمت اور گمراہی کے اندھیرے پیدا کرنا ہے۔ دوسرے مکان میں کون رہتا ہے؟ فرشتہ رہتا ہے۔
جس کا کام انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی عبادت، اس کے کلام اور اس کے نور کی طرف مائل کرنا ہے، یعنی اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف بلانا ہے۔ جب انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذاکر بن جاتا ہے، جس سے اس کے دل اور چہرہ دونوں نورانی ہو جاتے ہیں اور نور والے ہو جاتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے، سورہ فتح آیت نمبر 29، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کے نشان ان کے چہروں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ان قلوب اور چہروں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی خیرات ظاہر ہوتی ہے، اور اس نور کا عکس ہے جو ہر طرف نظر آتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمام روئے زمین پر ایک نور چمک اٹھا، جو بابرکت نور سے ہدایت لے گا وہ ہدایت پائے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہیں، وہ چمک اٹھے ہیں، جو ان بابرکت نور سے ہدایت لے گا وہ ہدایت پائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نور ہیں جن کے نور سے روشنی حاصل کی جاتی، اور اسی طرح حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں تک مجھے علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر روشنی لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تخلیق اول ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور تخلیق اول ہیں، اور ایسا چراغ ہے جو اندھیروں میں روشنی کرتا ہے، پاک اصل والے، پاک اخلاق والے، پاک گھرانے والے، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم نبوت کی مہر لگا کر ختم کرنے والے ہیں۔ سب سے آخری نبی مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، ہمارے نبی سب سے آخری نبی ہیں۔ یہ وہ درس ہے جو ہم نے خود بھی یاد رکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروا کے جانا ہے۔ اسی نور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ احزاب میں ذکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 46۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور پکارنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی بلانے والا، اور اس کے حکم سے روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ روزانہ امت کے اعمال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں خبر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین اسلام پر عمل کرنے والوں کو جنت الفردوس اور کامیابی کی نوید سناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کی مثال چمکتے ہوئے روشن چراغ کی مانند ہے، جس کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوگی اور نہ کبھی بجھ سکے گی، جبکہ اس کے برعکس چاند، سورج اور ستاروں کی روشنی ایسی ہے جو غروب بھی ہوتی ہے، اور یہ چاند، سورج اور ستارے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نور لے کر روشنی دیتے، چمکتے اور دمکتے ہیں، اور روشنی طلوع بھی ہوتی ہے۔ وہ نور ایک چمکتے ہوئے چراغ کی مانند ہے، اور نور کی روشنی کی وسعت کے کیا کہنے ہیں، اس نور کی روشنی کی شعاعیں کہاں تک جاتی ہیں؟ آئیے ہم کیا کہیں، قرآن سے ہی پوچھیے، اس کا جواب ہمیں قرآن اس طرح عطا فرماتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس نور کی روشنی لامحدود ہے، سارے جہانوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ جن و انس، حیوانات، معدنیات، نباتات، شمس و قمر سب اس نور ہدایت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نور یعنی ایسی روشنی ہے کہ ہم اس روشنی کے پیچھے چلتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ہمارے لیے آنکھ اور کان ہیں۔ جب خالق ارض و اسمان نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اپنی رحمت کو پیدا فرمایا۔ اور رحمت کون؟ آپ بتائیے۔ رحمت للعالمین، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کا مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو آخری نبی ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ذکر ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے ظاہر ہونے کا ارادہ کیا تو خلقت کو پیدا کیا۔ خلقت سے مراد فرد کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، اولا ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل امی علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ بڑی ہی پیاری حدیث پاک ہے، بہت کان لگا کے بڑے غور سے سنیے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے آسمان پر ایک ستارہ 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب کی قسم میں ہی وہ ستارہ ہوں۔ یہ حدیث پاک تفسیر روح البیان میں ذکر کی گئی ہے۔ سورہ نساء میں ذکر ہوتا ہے، لوگوں یقیناً تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہارے پاس ایک صاف نور بھیجا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں نور سے مراد یعنی اس آیت کریمہ میں نور سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ کی مانند کہا ہے، اس کی روشنی نہ کبھی کم ہوگی اور نہ کبھی مدھم ہوگی اور نہ کبھی بجھ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی مثال نہیں دی ہے، کیونکہ سورج اور چاند کی روشنی کبھی غروب بھی ہو جاتی ہے اور کبھی طلوع ہوتی ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تو ساری دنیا کو منور کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث پاک جو کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضرت جابر کی ادا کو ادا کرتے ہوئے ہم سب بھی ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے جابر رضی اللہ عنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ نور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جہاں اس نے چاہا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، نہ فرشتے تھے نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی نہ جن تھا نہ انسان تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوق کو پیدا کرے تو اس نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے قلم بنایا اور دوسرے حصے سے لوح، تیسرے سے عرش بنایا اور چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ تو پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے، دوسرے حصے سے کرسی، تیسرے حصے سے باقی فرشتے پیدا کیے اور چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ تو پہلے آسمان بنائے، دوسرے حصے سے زمین اور تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ بنائی۔ مصنف عبد الرزاق میں جو حدیث پاک کی کتاب ہے، یہ حدیث پاک وہاں موجود ہے۔
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی تشریح میں حضرت محمد بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محمد بن منکدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اولا ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کا فیض 4 اشیاء میں تقسیم کیا، ایک حصے سے عرش بنایا، دوسرے حصے سے قلم بنایا، پھر اس قلم کو حکم دیا کہ عرش کے گرد میری توحید اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت لکھے۔ جب قلم نے عرش کی ہر جگہ ہر کونے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا۔ تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے لوح کو پیدا فرمایا اور قلم کو فرمایا لوح پر لکھ جو کچھ میں نے قیامت تک پیدا کرنا ہے۔ بس قلم نے وہ سب کچھ لکھا جو قیامت تک ہونا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے نور مصطفیٰ کے صدقے پیدا ہونے والے قلم کا یہ عالم ہے تو علم مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا۔ چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے سے عقل پیدا کی اور اس کو سر میں جگہ دی، اور دوسرے سے حکمت اور معرفت پیدا کی اور اس کو انسان کے سینے میں جگہ دی، تیسرے حصے سے سورج اور چاند کے نور کو اور آنکھوں کے نور کو پیدا کیا، چوتھے حصے سے عرش کے گرد غلاف کو پیدا کیا، پھر اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ودیعت کیا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس نور کو حاصل کیا اور سجدے میں گر گئے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو عزیز حسن کہتے ہیں۔ تفسیر روح البیان جلد اول میں یہ ذکر کی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، کنت نبیًا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یہ مدارج النبوہ میں ذکر ہے۔ حضرت عرباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں اس وقت بھی خاتم الانبیاء آخری نبی۔ آج لوگ اٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمیت پر کوئی فرق نہیں آتا، ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں آتا، لیکن میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ ایسے جھوٹے کذابوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان کا بائیکاٹ کیجئے اور اپنے بچوں کو یہ سبق رٹا دیجئے، ان کو ایمانی پتہ یاد کروائیے، جیسے گھر کا پتہ یاد کرواتے ہیں، والد والدہ دادا دادی کا نام یاد کرواتے ہیں، لوکیشن یاد کرواتے ہیں، اور بیسک بنیادی چیزیں ہم بچوں کو یاد کرواتے ہیں، انہیں یہ بھی یاد کروا دیجئے۔ ایمانی پتہ، ہمارا ایمانی پتہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ سب سے آخری نبی ہیں، آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں اس وقت بھی خاتم الانبیاء تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے۔ میں تمہیں ان کی تعویل بتاتا ہوں کہ جب میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے بارے میں بھی جب کہ انہوں نے کہا، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا، اور میری والدہ محترمہ کے خواب کے بارے میں جب کہ انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا کہ انہوں نے ایک ایسے نور کو جنم دیا جس سے شام کے محلات تک روشن ہو گئے۔ یہ حدیث پاک طبرانی میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نور کے فیض یعنی حصوں سے تمام عالم کے ہر جز کو فیض یابی عطا کی، پھر اس نور کو نفس فرد اول حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی صورت میں ظاہر کیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بنایا گیا اور اس کی ترتیب و ترکیب مکمل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ڈال دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کے قلب میں ڈالا تو حضرت آدم علیہ السلام سجدے کے حقدار ہوئے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی امانت یہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انسان کے سامنے پیش کیا تو اس نے اس کو اٹھا لیا۔ اس نور کے سبب فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو،
تمام فرشتے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس شیطان مردود لعین بدبخت انکار کر دیا اور تمام زندگی لعنتی اور مردود بن گیا۔ یہ جو احادیث کریمہ ہم نے سماعت کی، ان احادیث سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تقسیم کیا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کے تمام نام بھی پاک ہیں۔ ان ناموں کی برکات اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور پھر ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے ساری دنیا کو اپنے فیض عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب صفاتی ناموں کی بہت برکات ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب ہے بہت مہربانی کرنے والا۔ اس صفاتی نام کی خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 107 107 اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس صفاتی نام کی خوبی اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں پیدا کی، جس وجہ سے انسان ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ میرا امتی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خود اپنے محبوب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، اور جس کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اس خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو امت کے لیے پیدا کیا، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے، نہ کسی نبی، نہ کسی ولی، نہ کسی شخص کی، اگر کوئی کسی کی تعریف کرے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا، تو یہ صرف اس شخص کا ایک ذاتی مفروضہ ہوگا، اصل حقیقت نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ اس بات کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ساری تعریفوں کا مالک اور منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اس نے اپنی اس خوبی کو سب سے پہلے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا، اور پھر اس خوبی کے توسل سے ساری دنیا میں اس خوبی کو پیدا کیا تاکہ تمام لوگ ایک دوسرے کی تعریف کر سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 35 میں ذکر فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں قرآن مجید سورہ نساء میں ذکر فرمایا، اے لوگوں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہارے پاس ایک صاف نور بھیجا ہے۔ اگر اس خوبی کو مخلوق کی طرف دیکھا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی آنکھ میں جو روشنی کا نور ہے وہ اس کی وجہ سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے ہر انسان کی آنکھ میں عطا کیا، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ انسان کی روح بھی نورانی ہے۔ یہ نعمت مسلمان کو ہی عطا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ساری دنیا کے انسانوں، کفار اور مشرکین کو بھی عطا کی گئی ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اس کے علاوہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کی وجہ سے اس کا دل بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی جو اکثر ہم نے سنی ہے، پڑھی ہے، آج پھر تحدیث نعمت کے لیے سماعت کر لیتے ہیں، اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اور فرض نماز و نوافل سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، الغرض اس کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ، پاؤں اور کان بن جاتا ہوں۔ اگر غور کیا جائے تو اللہ انسان نہیں بن جاتا اور نہ انسان اللہ بن جاتا ہے، بلکہ اس کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہیں۔
اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ناموں کی خوبیوں کا عکس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا مظہر بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا مظہر بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث ایجاد عالم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کے ایجاد ہونے کی وجہ ہے۔ آثار میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 ٹہنیوں والا ایک خوبصورت درخت پیدا فرمایا جس کا نام شجر الیقین ہے۔ پھر اللہ نے اس درخت پر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طاؤس کی صورت میں بٹھا دیا۔ تو طاؤس نے وہاں 70,000 برس اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے آئینہ حیا بنا کر طاؤس کے مقابل رکھا۔ اپنے حسن و جمال کو دیکھ کر طاؤس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 5 سجدے کیے جو فرض قرار پائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ٹھہرائیں۔ پھر طاؤس نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے رحمت کی نگاہ ڈالی تو وہ شرم و حیا کے پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس نور کے سر مبارک کا پسینہ لے کر اللہ نے تمام ملائکہ پیدا فرما دیے۔ چہرہ انور کے پسینے سے عرش، کرسی، لوح قلم، سورج، چاند، حجابات نور، کواکب اور عجائبات عالم بنائے گئے۔ سینہ بیکینہ کے پسینے سے انبیاء اور مرسلین، علماء و کاملین اور شہداء اور صالحین کی پاکیزہ روحوں کو پیدا کیا۔ پشت مبارک کے پسینے سے بیت المعمور، کعبہ، بیت المقدس اور کائنات بھر کی سجدہ گاہیں تخلیق کی گئیں۔ ابرو پاک کے پسینے سے مومنین اور مومنات اور مسلمین اور مسلمات پیدا ہوئے۔ قدمان مبارک کے پسینے سے مشرق اور مغرب، شمال و جنوب اور معدنیات اور عجائبات پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور چاروں طرف دیکھو۔ آپ نے چاروں طرف دیکھا تو نور ہی نور نظر آیا۔ یہ جلوے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور حیدر کرار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نور کے تھے۔ آپ کا نور اس کیفیت میں 70,000 برس تک اللہ کی تسبیح کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روح کو جب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا فرمایا تو تمام انبیاء کی ارواح نے ایک زبان ہو کر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ بھی کہہ لیجئے، یہ کلمہ مرتے دم تک ہمارے کام آنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ نے عقیق احمر سے ایک قندیل بنائی اور نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورت دنیوی میں ڈھال کر قندیل میں رکھا۔ قندیل میں آپ اس طرح کھڑے رہے جس طرح نماز میں قیام ہوتا ہے۔ تمام ارواح قندیل کا طواف کرنے لگیں۔ روحوں کا یہ طواف 1000 برس تک جاری رہا۔ پھر اللہ نے ارواح کو حکم دیا کہ محبوب کو دیکھو۔ روحوں نے تعمیل کی۔ ارواح میں سے جس نے سر اقدس کو دیکھا وہ دنیا میں سلطان اور فرما رواں بن گیا۔ ابرو مبارک کو دیکھا وہ امیر عادل بن گیا۔ آنکھ مبارک کو دیکھا وہ وسیع النظر اور کشادہ ظرف بن گیا۔ پیشانی پر نگاہ ڈالی وہ نقاش بن گیا۔ گوش مبارک کو دیکھا وہ مقبول فی الانام یعنی لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ سینہ بیکینہ کو دیکھا وہ دانا اور احسان کرنے والا ہو گیا۔ ناک مبارک کو دیکھا وہ طبیب اور عطار ہوا۔ ہونٹ مبارک کو دیکھا وہ وزیر بن گیا۔ دہن مبارک کو جس نے دیکھا وہ روزے دار بن گیا۔ دانتوں کی زیارت جس نے کی وہ حسین و جمیل ہو گیا۔ زبان مبارک کی زیارت جس کو نصیب ہوئی وہ بادشاہوں کا سفیر ہو گیا۔ حلق انور کو دیکھا وہ واعظ، ناصح اور مؤذن بن گیا۔ ریش مبارک کو دیکھا وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہو گیا۔ گردن مبارک کو دیکھا وہ تاجر ہو گیا۔ دست مبارک کو دیکھا وہ سخی بن گیا۔ انگلیاں دیکھی وہ خطاط اور خوشنویس ہو گیا۔ شکم انور پر نگاہ ڈالی وہ صابر اور قناعت پیشہ بن گیا۔ جس نے کندھوں کو دیکھا وہ عابد اور زاہد بن گیا۔ پاؤں مبارک کو دیکھا وہ مہاجر فی سبیل اللہ ہو گیا۔ جس نے ناخن مبارک کو دیکھا وہ قاضی ہو گیا، وہ مفتی ہو گیا اور وہ جج بن گیا۔ لیکن جن روح نے آپ کو بالکل نہ دیکھا، جو آپ کو دیکھنے سے بالکل محروم رہ گئیں، وہ یہودی، نصرانی، مجوسی یا فرائض نہ ہوئے۔ حقیقت حال کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار اور بے پناہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں وجد میں آج ڈالیاں، کیوں یہ رقص پتوں کو کیوں ہے یہ شاہد، بہار آئی یہ مجدل آئی کہ حق کے محبوب آ رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قرباں، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ زمانہ بھر میں یہ قاعدہ ہے، زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ حبیب حق ہے خدا کی نعمت، بنعمتی ربی کا فحدث، خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بزم مولا سجا رہے ہیں۔ پھنسا ہے بحر علم میں بیڑا، پائے خدا نا خدا سہارا، اکیلا سالک ہے سب مخالف، ہموم دنیا ستا رہے ہیں، ہموم دنیا ستا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم سب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ذوق و شوق سے مناتے ہیں اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا کی خوب دھومیں مچاتے ہیں۔ سرکار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، آخری نبی کی آمد مرحبا۔ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہم عقیدہ ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم اسی پر زندہ ہیں اور ہم اسی پہ انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے۔ ہماری قیامت تک کی نسلیں اسی پر قائم رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسے ہمارے پیارے جو اپنی قبروں میں موجود ہیں ان کے لیے توشہ آخرت بنا دے، ان کی قبروں میں نور کا ذریعہ بنا دے، ان کی قبروں کو نور سے پر نور فرما دے، اور جب ہم اس دنیا سے چاہیں تو ہمارا نامہ اعمال روشن فرمانا اور ہماری قبر کو روشن فرمانا اور ہماری زبان پر کلمہ جاری فرمانا۔ آمین اللہم آمین۔ خوب درود پاک کی کثرت کیجیے اور درود پاک پڑھ کر یہ بیان سن کر کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ نے یہ بیان سن لیا ہے، اور درود پاک پڑھ کر اس کی تعداد ضرور سینڈ کیجیے تاکہ درود پاک بالکل سب کا جب ٹوٹل کر دیا جائے اور اس کے بعد ہی سارے ثواب کے لیے پیش کیا جائے تو آپ کا درود پاک بھی اس میں شامل ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر 0311 2866 193 0311 2866 اس نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں، اور اپنے دینی مسائل کے حل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کیجیے۔ واٹس ایپ پر میسج چھوڑ دیجیے، کال نہیں کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ یہیں پر آپ اوراد و وظائف بھی سینڈ کر سکتی ہیں، اور اگر کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں تو وہاں پر ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اسے فارورڈ کیجیے صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ آج جو کام اچھے ہم کریں گے قیامت کے دن ہمیں وہ کام، ہمیں وہ نظر آئیں گے، ہمیں وہ خوشیوں کا سامان عطا کریں گے اور ہماری بخشش کا سامان بنیں گے۔ آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام کا ایک شعر پڑھ لیتے ہیں۔ آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، آپ آئے تو رت مستانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی۔ یہ ہے درود پاک کی برکت دوستوں، یہ ہے درود پاک کی برکت دوستوں، دور میرے گھر سے ویرانی ہو گئی، دور میرے دل سے ویرانی ہو گئی،
بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی، بن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی۔